زبیر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تو تجاویز ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ وہی تجاویز ہے جو حکومت لانا چاہ رہی ہے یا پھر انہوں نے ایک فیلر پھینکا ہے، کیونکہ 3-4 مختلف ڈرافٹس ہیں جو اس وقت مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کسی نے اپنا ایک ڈرافٹ پکڑا ہوا ہے، تو آپ کو اتنی جلدی کیا پڑی کہ آپ فوراً سے پہلے سپریم کورٹ پہنچ گئے اور آپ نے وہاں پہ ایک پٹیشن بھی کر دی؟ جی زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں نے ہمیشہ آئین و قانون کے لیے جدوجہد کی۔ ایز صدر اور سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر کے طور پہ میں نے 21ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا تھا سر، جو ملٹری کورٹس بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں۔ اور پھر ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار آپ کے سامنے ہی ہے کہ میں نے جو جدوجہد کی آئین و بالادستی کے لیے قانون کی۔ اب دیکھیے نا، ایشو یہ ہے کہ جو ترمیم ہمیں کاپی ملی ہے، اب وہ صحیح ہے یا نہیں وہ تو بعد میں پتہ لگے گا۔ نیچرلی اب کیس فائل کیا ہے تو کورٹ، اگر کیس لگتا ہے تو کورٹ پوچھے گی بھئی یہ جو ترامیم آپ انہوں نے فائل کی ہیں صحیح ہیں غلط ہے، آپ ڈرافٹ دکھائیے ہمیں لا کے، تو وہ ہو سکتا ہے ان کو حکم کیا تو پتہ لگ جائے گا۔ کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے 57 سیکشنز ہے جو ہمارے پاس کاپی آئی ہے، جس کو ہم نے چیلنج کیا، جس میں سارا جوڈیشری کا تو کور ہو گیا ہے، اس کے اندر 43 ہیں، اور کچھ ایسے آرٹیکلز بھی اس میں امینڈ ہو رہے ہیں، جیسے آرٹیکل 17، آرٹیکل 48، 63A، اور اس طرح کا پھر جوڈیشری کے ساتھ جو کیا ہے۔ دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے جلدی کیا ہے، سر اس قوم کو جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں پوری کوشش کروں گا کہ آئین پاکستان اور عدالت، جس کے میں ایک حصہ ہوں، میں نے ساری عمر یہیں پریکٹس کی ہے ان معزز عدالتوں میں، اور ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے ان کی آزادی کے لیے اوور دی ایئرز۔ یہ تو وہ ایون مارشل لاء کے زمانے میں آپ نے بھی دیکھے ہیں، مارشل لاء یہ چیزیں نہیں ہوئی، یہ تو کورٹ کا یہ امینڈمنٹ نہیں ہو رہی، یہ کورٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کر دیا، ریپ اپ کر دیا جائے گا، which is a constitutional. ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بالکل ختم کر دی، ایک ایشو بنا دیا نیشنل سیکیورٹی پہ، ہائی کورٹ ریٹ ہی نہیں دے سکے گا۔ ہائی کورٹ کے جج کی ایک مثال ایک عام بیوروکریٹ کی ہو جائے گی کہ ہر سال اس کی ACR لکھی جائے گی، جس کو وہ پرکھیں گے کہ جج صحیح کام کر رہا ہے، اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا جائے گا، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں میجورٹی کس کی ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججوں کی، جو ان کے اپنے بنائے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو آپ بتائیے، آزادی آپ کی ختم ہو رہی ہے، آپ کو، جرنلسٹ کو، ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ملٹری اور ان کی جو امینڈمنٹس اس کے اندر جو سامنے آئی ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہیں کہ آپ۔ اچھا زبیر صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، یہ خاص طور پر یہ جو ایک نیا کوڈ بننا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ، یہ ایک ڈیمانڈ تو رہی ہے، وکلاء کی بھی رہی ہے، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی اس کے اندر بھی رہی ہے، اور یہ کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی ہم یہ تھوڑی دیر پہلے شارٹ بھی سنایا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیٹ شوڈ بی انڈر دا سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن ابھی تک جو ہمارے سامنے آیا وہ ہے اس کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو یہ پیرلل کس طرح کام کریں گے یا اس کے انڈر کس طرح کام کریں گے، یہ تھوڑا سا سمجھائیے اگر ضرورت ہے تو۔ واٹ از رانگ ان دیٹ؟ دیکھیں، نہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن سپریم کورٹ جو آرٹیکل 184 کی پروسیڈنگز وہاں آپ بھیج دیں بالکل، لیکن اس کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو آرٹیکل 175A کا، یہ نہیں کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ مل کے ان کے ججز بنائیں گے، اور وہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہوگا، اس سے جو اپیل ہوگی وہ سپریم کورٹ میں جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل۔ اس کے لیے ہم لوگ وکلا نے بڑی جدوجہد بھی کی کہ اگر 184 کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ کورٹ ہونا چاہیے، بڑی ماتحت ہر کورٹ اس ملک میں سپریم کورٹ کے ماتحت ہوگا۔ تو دیکھیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہے، سپریم کورٹ جو ہوتا ہے سب سے بڑا کورٹ ہوتا ہے، اور سارے کورٹ کے سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت ختم نہیں ہونی چاہیے سر، ورنہ ختم۔ آپ ایک سپریم کورٹ نہیں بنا کے بٹھا سکتے اور اپنی مرضی کے ججوں کو بتا دیں۔ سر آپ بتائیے، اگر اپنی مرضی کے ججز، اور جو سن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انکمبنٹ جو چیف جسٹس ہیں ان کو شاید اس کا پہل، جو باتیں آپ کی چینلز پہ سن رہے ہیں ان کو، کیونکہ 68 سال کیوں رکھی گئی عمر کہ ریٹائرڈ ججز کے، یا کوئی جج جو سپریم کورٹ سے ان کی مرضی کا ریٹائر ہوگا وہ سوچے گا کہ میں کام کرتا رہوں حکومت کے حق میں، مجھے 3 سال اور مل جائیں گے۔ میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ جب جج سینئر ہو جاتا ہے اور 62 سال کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی ایج، وہ سوچتا ہے کہ اگر میری ایلیویشن ہو جائے گی سپریم کورٹ میں تو مجھے 3 سال اور مل جائیں گے۔ تو یہ میں اس کے بھی خلاف ہوں، ساری دونوں کورٹس کی عمر برابر ہونی چاہیے۔ ایون کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے جو میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے ماتحت ہو، اس کی بھی عمر بھی 65 سال ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ہے، لیکن جو ان کی ترامیم ہے اس نے تو سپریم کورٹ کو اپنے گھر کی باندی بنا دیا اور سپریم کورٹ کو ایک سول عدالت بنا دیا ہے۔ تو یہ چیز تو نہیں ہو سکتی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوں گے، چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے۔ اور آپ آرٹیکل 209 جو آپ کا ایک آرٹیکل ہے کہ وہ
کس طرح سے کسی جج کا احتساب ہونا ہے، کیا وہ جو آرٹیکل 209 ہوتا ہے اس میں ساری میجورٹی دے دی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججوں کی، کہ مطلب جو بھی آئے گا ہائی کورٹ سے بھی ریفرنس، جو کیونکہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا رہا ہوگا، باقی ججوں کا بھی سارا ادھر ہی جا رہا ہوگا. تو دیکھیں ان کو کر کے باقی کو اپنے مرضی کے ججوں سے باقی کو سب کو فارغ کر دیں گے. پھر ٹرانسفر آف ججز بٹوین کورٹس، سر یہ مارشل لاء کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے، اور 18ویں ترمیم میں ختم کر دیا گیا تھا. اس زمانے میں یہ ہوتا کہ کوئی جج اچھا کام کرتا تھا، میں جب آیا تو پریکٹس میں اس سے پہلے اجمل میاں صاحب یہاں جو بعد میں چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے، ان کو کوئٹہ بھیج دیا گیا تھا. وہاں جسٹس عبد القدیر چودھری تھے جو بعد میں وہاں چیف جسٹس بنے اور پھر سپریم کورٹ گئے، مرحوم دونوں، وہ ان کو کراچی بھیج دیا گیا تھا تو سزا کے طور پہ. چلیں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے کہ نہیں آپ کی یہ پٹیشن. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب.